الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر واسجد واقترب وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی کبریائی، اس کی حمد و ثنا ہم مسلمانوں پر، ہم اہل ایمان پر، اہل اسلام پر لائق و زیبا ہے، اس واسطے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں دنیا بھر کی نعمتیں دنیا والوں کے لیے مہیا کیں، اس سے الگ مستضاد سب سے بڑی نعمت جو دنیا کی ہو سکتی تھی، دنیا آخرت کی صحیح عقیدہ اور صحیح منہج، صحیح دین اور سیدھے راستے کی ہدایت جیسی نعمت سے اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو نوازا۔ اس واسطے ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور اللہ کی تعریف، اس کی کبریائی اور اس کی حمد و ثنا بھی ہمارے اوپر زیادہ واجب ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کرتے رہیں۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ خطبوں میں اسلام کے ارکان کے بارے میں بتلایا گیا تھا کہ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، جسے ارکان اسلام کہا جاتا ہے، اسلام کے ستون کہے جاتے ہیں۔ ان 5 چیزوں میں سے سب سے پہلا رکن شہادتین تھا، جس کے بارے میں ذکر کیا گیا، کئی خطبوں میں مسلسل اس کا تذکرہ ہوا کہ شہادت ان لا الہ الا اللہ کیا مطلب ہے، اور اس سے پھر توحید کی باتیں ہوئیں، توحید کی قسمیں بیان کی گئی، شرک کی بات آئی، شرک کی قسمیں بیان کی گئیں، شرک کی مذمت کی گئی، اس کی شناعت کو بیان کیا گیا،
وسائل شرک کو بیان کیا گیا۔ آج کا خطبہ دوسرے رکن پر ہے، جیسا کہ ابھی حدیث میں بتایا گیا ہے، بیان کیا گیا، حدیث پڑھی گئی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی بنیاد، سب سے پہلا رکن شہادتین ہے، اور اس کے بعد اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، یہ دوسرا رکن ہے اسلام کا۔ اور شہادتین کے بعد یہ سب سے اہم رکن ہے دین کا۔ نماز کی وہ اہمیت ہے دین اسلام کے اندر جو ایمان کے بعد، شہادتین کے بعد اور کسی رکن سے بہت زیادہ ہے۔ اسلام لانے کے بعد شہادتین کا اقرار کرنے کے بعد نماز واجب ہوتی ہے، اور نماز واجب ہونے کے بعد پھر کسی حالت میں جب آپ مسلمان ہو گئے، کلمہ گو ہو گئے، تو نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، چاہے آپ صحت و تندرستی کے عالم میں ہوں یا بیماری کے عالم میں ہوں، آپ مقیم ہوں، گھر اپنے شہر میں رہتے ہوں یا مسافر ہوں، آپ حالت جنگ میں ہوں یا آپ امن میں ہوں۔ لڑائی میں بھی اگر لڑائی چل رہی ہو تو اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے، نماز پڑھنا ہے۔ ہاں، اور بات ہے کہ اس کا الگ طریقہ ہے، صلاۃ الخوف کا الگ طریقہ ہے کہ اس کو آپ کس طرح سے ادا کریں گے، وہ حدیثوں میں بیان کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کس طرح سے خوف کی حالت میں نماز ادا کرنی ہے، لیکن نماز سے فرصت نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ سفر میں ہیں، اپنے گھر پہ، اپنے شہر میں نہیں ہیں، تب بھی نماز سے فرصت نہیں ہے، نماز آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ قصر کر کے پڑھیں گے لیکن نماز پڑھنا ہے۔ آپ صحیح سالم نہیں ہیں، مریض ہیں، تو بیماری کے حالت میں بھی یہ نماز معاف نہیں ہے، نماز پڑھنا ہے آپ کو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حدیث ہے، آپ نے بتلایا ہے اس کا طریقہ کہ نماز کھڑے ہو کر کے پڑھو، اگر کھڑے ہو کر کے نہ طاقت رکھتے ہو تو بیٹھ کر کے پڑھو، اور اگر بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو علی جنب، یعنی کروٹ کے بل نماز پڑھو۔ اور دوسری اور روایتوں میں آتا ہے کہ کروٹ کے بل بھی طاقت نہ لگے، کروٹ بھی اگر آپ صحیح ڈھنگ سے کروٹ بھی نہ لے سکیں تو اشاروں سے آپ کو نماز پڑھنا ہے، لیکن نماز آپ کو پڑھنا ہے۔ اب نماز، اس سے تو نماز کی اہمیت کا پتہ چل گیا ہوگا کہ انسان حرکت نہیں کر سکتا لیکن نماز معاف نہیں ہے، جب تک اس کی عقل کام کرتی ہے، اس کا شعور کام کرتا ہے، تب تک اسے نماز پڑھنا ہے، بھلے وہ اشارے سے نماز پڑھے۔ اس لیے کہ نماز کی اہمیت دین کے اندر بہت زیادہ ہے۔ شہادتین کے بعد اور جو 4 ارکان ہیں اسلام کے، نماز کی اہمیت کو، اور نماز جتنا ضروری ہے انسان کے لیے اتنا کوئی اور ضروری نہیں ہے۔ وہ اس طرح سے کہ آپ دیکھیں، جیسے روزہ رکھنا ہے، اب روزہ رکھنا ہے یہ تو فرض رکن ہے، واجب ہے، لیکن ایک آدمی مستقل مریض ہے، وہ روزہ برداشت نہیں کر سکتا، روزے کی حالت میں اسے اس کے جان کا خطرہ ہوتا ہے، وہ نقصان نہیں برداشت کر سکتا، تو ایسی صورت میں روزہ اس کا معاف ہوگا، وہ روزہ نہیں رکھے گا، وہ فدیہ دے گا،
اس طرح سے یہ روزہ اس سے ساقط ہو جائے گا، انتہائی درجے کا مریض ہو جائے، لیکن نماز معاف نہیں ہوگا بیماری میں بھی۔ اسی طرح سے حج ہے، حج رکن ہے دین کا، لیکن وہ کب فرض ہوگا؟ جب آپ کے پاس مال ہو، جب آپ کی صحت اور تندرستی ساتھ دے رہی ہو، آپ صحت مند ہو اور آپ کے پاس مال ہو، استطاعت ہو حج کا خرچ برداشت کرنے، تب آپ حج کریں گے، ورنہ حج تب تک واجب نہیں ہوگا، فرض نہیں ہوگا۔ رکن تو حج بھی ہے دین کا، اسی طرح سے زکوٰۃ بھی ہے۔ اب زکوٰۃ دینا ہے آپ کو، رکن ہے دین کا، لیکن اگر آپ کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہوا جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، اس حد تک ہی آپ نہیں پہنچے، اتنا مال ہی آپ کے پاس نہیں ہے، تو یہ رکن بھی مسلمان سے ساقط ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہوا، اور مال کبھی آیا بھی ہوا بھی تو حولان حول نہیں ہوا، پورا سال نہیں گزرا، ایک سال پورا ہو جائے اور نصاب کو پہنچ جائے تب تو آپ زکوٰۃ دیں گے۔ تو یہ بھی رکن ہے دین کا، انہی 5 ارکان میں سے دین کے، اسلام کے یہ بھی ہیں، لیکن شہادتین کے بعد نماز کی جو اہمیت ہے دین میں، وہ کسی اور رکن کی اس کے علاوہ نہیں ہے۔ وہ بعض اوقات میں انسان کی استطاعت اور انسان کی صحت اور تندرستی کے حساب سے وہ چیزیں اس سے معاف ہو جاتی ہیں، مگر نماز نہ آپ کو تندرستی میں بھی پڑھنا ہے، بیماری میں بھی پڑھنا ہے، جنگ میں بھی پڑھنا ہے، اور امن میں بھی پڑھنا ہے، سفر میں بھی پڑھنا ہے، حجر میں بھی پڑھنا ہے۔ کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اور کیوں معاف نہیں ہے؟ اس لیے کہ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، بندے مومن سے، مسلمان سے سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، وہ چیز ہوگی نماز۔ فَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نماز درست ہو جائے گی تو اس کے سارے اعمال درست ہو جائیں گے، اور اگر اس کی نماز وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز اس کی خراب پائی گئی، نماز میں نقص رہا، نماز میں کمی رہی، تو سارے اعمال اس کے خراب ہو جائیں گے۔ بندہ سوچے گا کہ ہم نے تو بہت زیادہ نیکیاں کی ہیں، ٹھنڈیوں میں بہت زیادہ کمبل بٹوائے ہیں، ہم نے صدقہ و خیرات کیا ہے، ہم نے بہت زیادہ غریبوں کے لیے مدد کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے ہم نے اسلامی مراکز بنا دیے، مدرسے بنا دیے، مسجدیں بنا دیں، بہت سارا نیکی کا کام لے کر کے میں آیا ہوں الزام میں۔ اگر مسلمان ہے تو اس کی بدخیالی ہے، یہ غلط اس کا الزام ثابت ہوگا، اس کا یہ گمان غلط ہو جائے گا وہاں پر جب قیامت کے دن میزان لگے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، نماز کے بارے میں اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اس کی نماز دیکھو، اس کے اعمال میں سب سے پہلے ٹٹولو، کھوجو، سرچ کرو اس کی نماز کو، اس کی نماز میں کہیں گڑبڑی تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس کی نماز درست ہو جائے گی تب سارے اعمال اس کے پھر دیکھے جائیں گے، پھر معاملہ سب درست ہو جائے گا، ورنہ یاد رکھیے کہ سب سے پہلا سوال آپ سے نماز کے بارے میں ہوگا۔ اور اس کی حیثیت نماز کی یہ اس لیے بھی ہے
کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک کی نماز ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بے چین ہوتے تھے، کوئی بے چینی آپ کو لاحق ہوتی تھی، تو اپنے مؤذن بلال سے فرماتے تھے ارحنا بہا یا بلال، اے بلال دیکھو نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا ہو تو اذان دو اور اس نماز کے ذریعے سے مجھے راحت پہنچے گی۔ ارحنا بہا یا بلال، اس نماز کے ذریعے سے مجھے راحت پہنچاؤ، میری بے چینی کا علاج اسی نماز میں ہے۔ اذان دو، نماز پڑھیں تاکہ یہ بے چینی ہماری ختم ہو۔ یہ حیثیت ہے نماز کی۔ نماز کی حیثیت یہ ہے کہ حدیث میں کہا گیا الصلاۃ عماد الدین، یہ نماز دین کا کھمبا ہے۔ جس نے اس کو ہدم کر دیا، جس نے اس کو ڈھا دیا، جس نے اس کو ضائع کر دیا، وہ نماز کو بھی ضائع، اس نے دین کو بھی ضائع کر دیا اور اس کو منہدم کر دیا۔ نماز مسلمان کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب جہنم والے جہنم میں پہنچ جائیں گے اور جنت والے جنتی جنت میں ہوں گے، تو جنتی اپنے کاروباریوں کو ڈھونڈیں گے کہ ہم تو ساتھ میں بزنس تجارت کیا کرتے تھے، فلاں صاحب تو جنت میں ہمارے ساتھ آئے ہوں گے، ہم لوگ ساتھ میں پڑھا کرتے تھے، ساتھ میں رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، زندگی گزارتے تھے۔ پہلے تو وہ ڈھونڈیں گے، جنت میں نہیں ملیں گے، جنت میں جب نہیں ملیں گے جہنم کی اور معائنہ کیا جائے گا، وہ لوگ جہنم میں ملیں گے تو وہ جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں لے جا کے ڈھکیل دیا؟ ہم تو گمان کرتے تھے، ہم سوچتے تھے کہ تم ہمارے ساتھی تھے، پارٹنر تھے، تم بھی جنت میں ہوگے۔ تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ سب سے پہلا جملہ جو کہیں گے وہ جہنمی یہ کہیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے، اس واسطے ہمارا یہ حشر ہوا ہے کہ ہم جہنم میں ہیں۔ نماز کی یہ حیثیت ہے، اس لیے نماز سب سے اہم رکن ہے شہادتین کے بعد دین کے اندر۔ نماز کی حیثیت دیکھنا ہو تو دیکھو، آؤ اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت سنو۔ آپ کی جھانکنے کا عالم ہے، پریشان ہے، بے چین ہے، لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری جملے، آخری باتیں جو نکلتی ہیں وہ کہتے ہیں الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ دیکھو میرے امت کے لوگوں، میرے صحابہ جو موجود ہو، سن لو کہ نماز کو ضائع مت ہونے دینا، نماز کا خیال رکھنا۔ یہ اس امت کا حبیب اور اس امت کا اور پوری دنیا کا، پوری کائنات کا سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے فرماتا ہے، یہ نماز کی اہمیت ہے، یہ نماز کی حیثیت ہے۔ الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نمازوں کو ضائع مت کرنا اور دیکھو اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، جو تمہارے نیچے کام کرتے ہیں، جو تمہارے نوکر چاکر ہوں گے، ان کا بھی دھیان رکھنا۔ یہ آخری نصیحت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نماز کی یہ حیثیت ہے، نماز کی یہ حیثیت ہے کہ اسی بیماری میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوشی طاری ہوتی ہے،
جس بیماری سے آپ اٹھ نہ سکے، اس کے بعد آپ کی موت ہو گئی، بیمار ہیں اور نماز کا وقت ہوتا ہے، کوشش کرتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ہوش آتا ہے تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لیا؟ کہا لا یا رسول اللہ ہم ینتظرونک، نہیں اللہ کے رسول، صحابہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نماز جا کے پڑھائیں، پھر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر جب دوسری بار ہوش آتا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر پوچھتے ہیں اصل الناس، اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا لا یا رسول اللہ، قالوا لا یا رسول اللہ، کہا کہ نہیں آپ کا انتظار ہو رہا ہے، پھر غشی طاری ہو جاتی ہے، جیسے کوشش کرتے ہیں پھر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری بار جب ہوش آتا ہے تب پھر پہلا سوال اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لیا؟ پھر وہی جواب ہوتا ہے کہ نہیں اللہ کے رسول، صحابہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے ہیں، پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ 3 بار جب کوششیں کر لیے، چوتھی بار اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، دیکھو اب میرا حکم پہنچا دو ابو بکر کو اور ان سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں، وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ یہیں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین بناتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے، اور یہیں سے علماء نے یہ مسئلہ بھی لیا کہ ان کی خلافت کا راستہ بھی صاف ہو گیا۔ پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق بنے ہیں نا، وہ یہیں سے راستہ صاف ہو گیا۔ جب اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے نماز نہ پڑھا سکے، امامت نہ کر سکے، تو آپ نے کہا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ یہ گویا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جانشین منتخب کرتے ہیں۔ یہ نماز کی حیثیت ہے کہ 3 بار غشی طاری ہو جاتا ہے، تینوں بار جب ہوش آتا ہے تب پہلے پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لیا؟ کہا لا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا نہیں انتظار کر رہے ہیں۔ تینوں بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز کی، یہ حیثیت ہے اسلام کے اندر۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی واقعہ بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی کیفیت بڑھ گئی تو 2 لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت علی کو بلایا اور حضرت عباس کو بلایا، ایک ہاتھ ان کے کندھے پر رکھا، ایک ہاتھ ان کے کندھے پر، اور اپنے حجرے سے مسجد کی طرف نکل رہے ہیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کمزوری کی حالت میں تھے، آپ کے پیر اٹھ نہیں رہے تھے، اپنے پیر بڑھا نہیں سکتے تھے۔ میں دیکھتی تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زمین پہ رگڑتے ہوئے جا رہے تھے، تخط بالارض، زمین پر خط بنا رہے تھے، نشانی بنتی جا رہی تھی، یعنی اتنی طاقت اور شکت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے 2 لوگوں کے سہارے سے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ نماز مسجد میں جا کر کے با جماعت نماز پڑھنی چاہیے، اور اسی لیے تو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں سوچتا ہوں کہ اپنی جگہ پر کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دے دوں ایک دن، اور جاؤں ان لوگوں کے گھروں کو آگ سے جلا دوں جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں، جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں نکلتے ہیں۔ لولا الصبیان والنساء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس عورتوں اور بچوں کی وجہ سے یہ کام میں نہیں کر رہا ہوں، نہیں تو ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ کے حوالے کر دیتا۔ اور آپ خود
اس حالت میں کہ چل نہیں پا رہے ہیں، دو لوگوں کے سہارے سے حجرے سے نکل کر کے مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرتے ہیں، یہ نماز کی حیثیت ہے۔ اسلام کے اندر یہ نماز کی حیثیت ہے۔ نماز کی حیثیت اس بات سے بھی آپ جان سکتے ہیں کہ اتنا دھیان دیا اسلام نے، اتنا دھیان دیا اس نماز پر کہ ہم لوگوں کو، جو بڑے ہیں گھروں کے، جو ذمہ دار ہیں گھروں کے، ان کو اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع واضربوہم علیہا وہم ابناء عشر وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنے بچوں کو، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع، جب 7 سال کے بچے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، انہیں نماز پڑھنے کے لیے کہو، انہیں انگلیاں پکڑا کر کے مسجد لے جاؤ۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو مارنے کا حکم ہے کہ مار کر کے انہیں نماز پڑھاؤ۔ اب بتائیے کہ جن کے بڑے، جو مسلمان کہلانے والے لوگ، بڑے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو کس منہ سے مسجد جانے کے لیے کہیں گے؟ کون سی انگلی ان کو پکڑا کر کے مسجد لے جائیں گے جب ان کا پیر ہی مسجد کی طرف نہیں جاتا ہے؟ اور مارنے کی حیثیت میں تو ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ خود ہی نماز نہیں پڑھتے۔ یہ نماز کی حیثیت ہے۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ۔ ایک دوسرا مسئلہ اسلام نے بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب دیکھو سن شعور کو پہنچ جائیں تو ان کے بستر الگ کر دی۔ اتنا اہتمام ہے تربیت پہ بچوں کے اسلام کے اندر، جب سن شعور کو ہو جائیں، پہنچ جائیں تو جہاں مارو نماز پہ، نماز پڑھنے کا حکم دو، وہیں ان کے بستر بھی الگ کر دو۔ ایک بستر کے اندر 2 بچے نہ رہیں، چاہے لڑکے ہوں اور چاہے لڑکیاں ہوں۔ اس طرح کا دھیان کسی دین کے اندر بچوں کی تربیت پہ ہے؟ نہیں ہے۔ اس کو غور سے پڑھیے۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ۔ دیکھنے کے تو ایسے ہوتا ہے، سمجھ میں اتنے آتا ہے کہ بستر الگ کر دو، نہیں، بستر الگ کرنے کے پیچھے ایک بڑی پلاننگ ہے اسلام کے اندر۔ ایک یہ تربیت کا راستہ یہیں سے صاف کر، جیسے سن شعور کو پہنچے ان کے بستر الگ کر دو۔ 2 بچے نہ ایک ساتھ میں رہیں، 2 بچیاں ایک ساتھ میں نہ رہیں ایک بستر کے اندر۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام کے اندر اور 5 ارکان جو بیان کیے جا رہے تھے مسلسل، پہلا رکن ختم ہوا، دوسرے رکن کی باری آئی نماز کی۔ ابھی نماز کے بارے میں بات ہو رہی تھی، نماز کی حیثیت کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ نماز کے اور بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت ساری اہمیت ہے اس کی۔ ابھی صرف ایک مسئلے پہ بات ہوئی ہے کہ نماز کی حیثیت کیا ہے اسلام کے اندر۔ وہ اس کے بعد شہادتین کے بعد 4 ارکان اور جو بچتے ہیں اس کے بارے میں میں نے بتلایا کہ اور تینوں کس طرح سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ وجوہات اس کے جو ہے عوامل نہ ہوں، حج بھی ساقط ہو جائے گا، استطاعت نہ ہو، زکوٰۃ بھی اگر مال نہ ہو اور سال نہ پورا ہو تو ساقط ہو جائے گا، روزہ بھی ساقط ہو جائے گا، انتہائی مریض ہو، اس کی بیماری ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ہو، تب تک تو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو روزہ بھی ساقط ہے۔ لیکن اسلام میں نماز کی حیثیت وہ حیثیت ہے کہ کسی حالت میں معاف نہیں ہے، کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ آپ تندرست ہوں، بیمار ہوں، مسافر ہوں یا مقیم ہوں، حتیٰ کہ آپ میدان جنگ میں ہوں تو وہاں بھی معاف نہیں ہے۔ یہ حیثیت کے بارے میں صرف آج بات ہوئی ہے، اور آئندہ خطبوں میں انشاءاللہ بإذن اللہ نماز کی اور باتیں بتلائی جائیں گی، اس کی فضیلتیں، اس کی
طرف کس طرح سے رہنمائی کیا ہے قرآن نے. لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ منہ 5 مرات فی اليوم واللیلہ هل یبق من درنہ شیء قالوا لا یا رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف ترغیب بھی دلایا ہے. یہ حدیثیں موجود ہیں کہ ایک اگر جو ہے کوئی نہر بہہ رہی ہو آپ کے گھر کے کسی کے گھر کے سامنے سے، اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، کوئی گندگی باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو 5 وقت نمازوں کی مثال ہے. اگر 5 وقت کی نماز پڑھے گا بندہ تو کیا اس کے گناہ باقی رہ جائیں گے؟ یہ ترغیب اس طرح سے بھی اسلام نے دلایا ہے، اور اس طرح کی حدیثیں بیان کی جائیں گی انشاءاللہ آئندہ خطبے میں باذن اللہ. اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اسلام والا بنا دے، اسلام کو سمجھنے اور اس پر اس کے فہم اور اس کی سمجھ کے مطابق سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں نمازی بنا دے، ہمیں نماز والا بنا دے. الہ العالمین ہمیں جو کمیاں ہیں اور ہم میں جو نماز کے حقوق کے تئیں کمی پائی جاتی ہے اور نقص پایا جاتا ہے، وہ اللہ رب العالمین دور کر دے، ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.